بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کو سورہ رحمان تھیراپی سے شفا ملی۔ مجھے آج سے کچھ ماہ پہلے جنوری میں نمونیا ہو گیا تھا۔ 6 دن میڈیکیشن کے باوجود مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میری طبیعت سوئے ہوئے کافی خراب ہوئی تو آنکھ کھل گئی اور ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو میں نے اٹھایا اور وہ مجھے ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے گئے۔ انہوں نے وہاں پہ میرا چیک اپ کیا، ECG وغیرہ کی۔ انہوں نے یہ ڈائگنوز کیا ہے کہ آپ کو انزائٹی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ طبیعت چونکہ سنبھل نہیں رہی تھی تو پھر ہسبینڈ کے فورس کرنے پہ انہوں نے مجھے ایڈمٹ کیا اور ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو مجھے نمونیا ڈائگنوز ہوا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہی، میڈیکیشن ہوئی اس کی، تو اس کے بعد مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 6 دن میں نے پہلے بھی میڈیکیشن لی تھی اس کی اور اس کی وجہ سے مجھے کافی کمزوری ہو گئی، لیکن رات کے ٹائم جو میری طبیعت خراب ہوئی تھی اس نے میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر دیا تھا کہ مجھے کبھی بھی کسی ٹائم کچھ ہو جائے گا، کہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ اور یہ خوف اتنی شدت کے ساتھ تھا کہ میں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، روم میں نہیں رہ سکتی تھی کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو۔ میں اپنا کام خود نہیں کر سکتی تھی، میرے 2 بچے ہیں اور گھر کے کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہر ٹائم جو دماغ ہے اس میں نیگیٹیو ہی خیالات آتے تھے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، یعنی ایک انزائٹی کی فیلنگز ہوتی تھی، ہارٹ بیٹ میری تیز ہو جاتی تھی۔ اس سچویشن میں میرے ہسبینڈ نے بہت میرا ساتھ دیا اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان جیسا نیک آدمی بھی نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو اسی کنڈیشن میں پھر میں اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ تو میرے ابو جی نے مجھے کہا کہ میں نے انٹرنیٹ پہ مجھے ایک ویڈیو ملی ہے سورہ رحمان تھیراپی کے بارے میں، تم نے میڈیکیشن بھی لی ہے اور تم اس کنڈیشن میں ہو تو تم نے دوائی کے ساتھ دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا یاب کریں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب کو وہ سورہ رحمان تھیراپی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، تمہیں بھی انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ اس دن میری طبیعت کافی خراب تھی، میں غنودگی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور اسی کنڈیشن میں مجھے ابو جی نے ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو سنوایا۔ میں نے انٹرویو سنا تو میرے دل میں ایک بڑا پختہ یقین پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو اس مرض سے نجات دی ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی ضرور اس مرض سے شفا یاب ہوں گی میں۔ تو وہ ویڈیوز کے نیچے ان کے اینڈ پہ مست ہیلر کے نمبر دیے ہوتے ہیں، میں نے انہی نمبر میں سے ایک نمبر پہ کال کی۔ تو اس وقت میری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جب میں کسی سے اپنا یہ بیان کرتی تھی کہ میری یہ حالت ہے، مجھے انزائٹی فیل ہوتی ہے، تو مجھے رونا بھی آتا تھا۔ میں نے ان کو کال کی، انہوں نے مجھے، اور میں نے روتے ہوئے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے دعا کروائی، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا دل صاف کر لو اور اللہ کی خاطر اس کی نادان مخلوق سمجھ کے سب کو معاف کر دو۔ میں نے وہ دعا کی، اس کے بعد میں نے 7 دن مسلسل صبح دوپہر شام قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان سنی۔ 7 دن کے بعد میں الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس نحوست سے، اس ذہنی کنڈیشن سے مجھے بہت حد تک، اگر میں اس کو پرسنٹیج میں کہوں تو مجھے 80% اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو سورہ رحمان تھیراپی کے بعد میں اس دن 7 دن پورے ہونے کے بعد میں نے اسے ترک کر دیا، مگر میں نے دعا کر کے پانی پینا نہیں چھوڑا اور الحمدللہ آج بھی میں دعا کر کے پانی پیتی ہوں۔ جس طرح میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو شفا دی ہے اور اس سورہ رحمان سننے سے اور لوگوں کو بھی شفا ملتی ہے، تو میرا تو سب کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے دل صاف کر کے ایک دفعہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، کیونکہ دلوں میں جو ہمارے نفرتیں ہیں، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر جو میں ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں نے ایسا کیا تو میں نے ویسا کیا، اگر میرے سے کسی کا دل دکھ گیا ہے یا اگر میں حق پہ بھی ہوں تو میں یہی
بندہ یہی کہتا ہے کہ جی میں نے ٹھیک کیا ہے، اب اگلے کی غلطی ہے تو وہ مجھے بلائے، وہ مجھے معاف کرے۔ حالانکہ اگر آپ کسی کو معاف کر دو گے اللہ کی خاطر، تو آپ کے دل میں وہ جو کوڑن جلن جو پیدا ہوتی ہے کہ غصے کی ایک اس نے مجھے نہیں بلایا، کم سے کم آپ اس سے نجات پالو گے، کیونکہ سورہ رحمان کا یہ مقصد، یہ پیغام ہی یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے نفس کو اس کو کنٹرول کرنا۔ میرے ناقص علم کے مطابق جو میں نے اس کا نتیجہ پایا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ کیونکہ میں نے بابا جی کی ایک ویڈیو میں سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سورہ رحمان جو ہے وہ کردار کو بھی بناتی ہے، اور واقعی یہ سورہ رحمان کردار کو بھی بناتی ہے۔ وہ اس طرح میں نے اپنے جو ناقص علم کے عقل کے مطابق یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہو تو اس کا غصہ اپنے دل میں رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور مگر اس سورہ رحمان سننے کے بعد میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہو یا کسی کے بات پہ غصہ آتا ہے، تو آپ جب اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیتے ہو، کم سے کم آپ اس تکلیف سے نجات حاصل کر لیتے ہو جو آپ کے اندر کسی کے لیے غصہ رکھ کے یا نفرت یا بغض کینہ رکھ کے آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کردار کو بنانے میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں بہت شفا رکھی ہے، اور ڈاکٹر بابا، میں ان کو اب ڈاکٹر بابا ہی کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو، کہ یہ دکھی انسانیت کے لیے، سب کے لیے، جو مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، بغیر کسی تفریق کے سب کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو شفا یاب کرنے کے لیے ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر یہ نہ ہوتے، سورہ رحمان نہ ہوتی، سورہ رحمان تو تھی ہی، اگر میں اس طریقے سے دعا کر کے اپنا دل نہ صاف کرتی تو شاید آج میں بھی سلیپنگ پلز پہ لگی ہوتی، کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر کو، فزیشین کو چیک کروایا تھا، انہوں نے مجھے سلیپنگ پلز کہا تھا، ریکمینڈ کی تھی، اور میں نے وہ سلیپنگ پلز نہیں سٹارٹ کی۔ انہوں نے یہ مجھے ساتھ کہا تھا، جب آپ کو اس سے آرام آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اپنی ول پاور سے اس کو چھوڑنا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا، جب میں نے ولز پاور سے کے ساتھ ان سلیپنگ پلز کو ہی چھوڑنا ہے تو کیوں نہ میں سورہ رحمان کو سنوں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان تھیراپی سے ہی مجھے شفا یاب کر دے۔ تو اس طرح پھر مجھے شفا ہوئی۔ غصہ تو انسان کے اندر، ہر ایک کے اندر آتا ہے، اور مجھے بھی آتا ہے، اور سورہ رحمان سننے کے بعد الحمدللہ مجھے اب یہ کم سے کم فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ اگر مجھے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، غصہ بھی آتا ہے، مگر جب ڈیلی آپ 3 دفعہ سورہ رحمان سنتے ہو تو وہ غصہ اور دعا کرتے ہو کہ اللہ میں نے تمہارے صدقے تیری اس نادان مخلوق کو معاف کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ غصہ اسی وقت آپ کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، اور آپ اس تکلیف سے، اس اذیت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بھی کہہ لیں کہ کسی کا میرے سے دل دکھ گیا تھا، تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی، تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ سورہ رحمان سننے کے بعد مجھے کبھی کبھی پھر انزائٹی کا کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کسی حد تک جو ہے وہ مجھے ہوتے تھے فیل انزائٹی۔ تو میں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میں نے تیرے صدقے سب کو معاف کر دیا، اب ایسے کون سی مجھ سے خطا ہوگی، میں تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، تو سورہ رحمان کے ذریعے غیر مسلموں کو بھی شفا یاب کرتا ہے، مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوگی۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے کسی کا دل دکھ گیا ہے، میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور اس دن میں اتنی خوش تھی جیسے میرے دل سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دن مکمل طور پہ شفا دی، اور میرا تو سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ذہنی پرابلم ہے، کوئی جسمانی ہے، اگر یہ نہیں بھی ہے، کوئی معاشرتی آپ کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی سورہ رحمان سنیں،
اور جو سورہ رحمان کا بیسک پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، کیونکہ ہمارے دل جو انسان ہے نا بہت جلدی چوڑ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں میں بہت آتی ہے کہ میں یہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں صحیح ہوں تو فلاں غلط ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دلوں کو صاف کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے تو اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ قرآن شفا ہے، اس کا حرف حرف شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ واقعی آپ کے کردار کو سنوارتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ آخر میں ڈاکٹر بابا اور ان کی پوری ٹیم کے تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے اور لوگوں کو سورہ رحمان سے شفا ملتی رہے۔ اور اپنے ابو جی کا بھی، انسان تو اپنے ماں باپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ابو جی کو وہ ویڈیو دیکھنے کو نہ ملتی سورہ رحمان تھیراپی کے بارے میں، وہ مجھے نہ بتاتے تو شاید میں آج سلیپنگ پلز پہ ہی لگی ہوتی اور مجھے شفا نہ ملتی۔ اور شکریہ ابو جان، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، برکت کرے۔ اللہ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن